صدر علی وقار ہم مسلمان صدر علی وقار ہم مسلمان جن کا ہر عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر، جن کا ہر سجدہ شکر الحمدللہ، جن کی مشیت ولا تکسر المیزان، اور جن کا ایمان فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، کہ ہم نے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تو ہر مظلوم کی آواز بنے، اور جب کہیں ظلم دیکھا تو وجاہدوا فی سبیل اللہ کی عملی تفسیر بن گئے، اور کبھی اسد اللہ تو کبھی سیف اللہ بن کر لشکر کفار کے دامن کو چاک کرتے رہے، اور صفائے دہر سے باطل کو مٹاتے رہے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑاتے رہے، اور اپنی قوت ایمانی سے کیسر و کسرا کے در و دیوار ہلانے لگے، کہ ہم نے جب قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا تو 313 کا لشکر 1000 پر بھاری آیا، کہ جب ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو 3000 کے لشکر کے ساتھ 3 لاکھ رومی جنگجوؤں کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا، کہ ہم نے جب ان تعلیمات اور روایات کو اپنے دامن کے ساتھ لگائے رکھا تو ہر مظلوم کے محافظ کہلائے، اور ایک غیر مسلم بیٹی فلورنڈا کی بھی عصمت دری کا بدلہ لینے کے لیے طارق بن زیاد کی صورت میدان عمل میں اتر آئے، اور لشکر کفار کے دامن کو چاک کر کر ان کا غرور توڑ کر فاتح اندلس کہلائے۔ مگر افسوس صدر علی وقار، وہ جو تعلیمات اور روایات تھی ہم سے دور ہوئی، اور اللہ کی رسی ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی، اور ہم مسلمان تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے اور سمندر کی جاگ کی طرح کمزور ہو گئے، کیونکہ ہم نے احکام خداوندی اور شریعت محمدی سے منہ موڑ کر مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا، اور صدیقیت، فاروقیت، حیدریت اور شبیریت کو بھلا دیا، جس کے باعث آج ہم اس قدر کمزور ہو گئے کہ آئے روز ہماری مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوششیں کی جاتی ہیں، آئے روز کوئی گستاخ آقائے دو جہاں کی ناموس پر حملہ کر دیتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان ہی مظلوم دکھائی دیتے ہیں، اور ہم اسلامی ممالک کچھ کر نہیں پاتے، کہ ہم کل تک جو غیر مسلم بیٹیوں کی بھی عزتوں کے محافظ تھے، آج کشمیر اور فلسطین میں ہماری اپنی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، جو چیخ چیخ کر ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ارے وہ کون تھا کہ توڑ کے رکھ دیے کفار کے لشکر، جس نے کہ وہ تم ہی تھے، کہ جنہوں نے قبلہ اول پر پرچم اسلام لہرایا تھا، جو سومنات کے بت شکن کہلائے تھے، جو لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں کبھی دریاؤں میں، کہ آج بھی تمہارے روب و دبدبے سے کفار کے دل دہل سکتے ہیں، کہ آج بھی صحرا تمہارے قدموں میں سمٹ سکتے ہیں، بس ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اپنے اسلاف کے دکھائے ہوئے رستے پر چل پڑو، اور ہر مظلوم کی آواز بن کر کفار کے لشکر کو توڑ کے رکھ دو۔